قرآن حکیم کی سورۃ نساء سورت نمبر 4 آیات نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. اس آیات کا حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس طریقے پر اللہ کی ہدایت و رہنمائی کے تحت آپ نے عمل کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن سند ہے، اور اس سند کو ماننا یا نہ ماننے ہی پر آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہے. حدیث میں اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں. سوچئے پیارے مسلمانوں، پیارے بھائیوں، کہ وہ بندہ جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتا. صرف زبان سے کہہ دینے سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ دل سے اور عمل کر کے اس کو دکھاتا نہیں. تو سوچئے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا مومن ہیں؟ آیات تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. صبح اٹھ کے نام نماز پڑھتے ہیں، نماز جو حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر نماز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں، اور تو ہمسائے کے حقوق پورے نہیں کر رہے. تو سوچئے اس آیات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے کہ وسلم کی مکمل تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں. میں یہاں کسی کے بارے میں کوئی تنقید تو نہیں کر رہا ہوں. اب دیکھیں، ہم عید میلاد النبی آئے گی، ہم سب نکلیں گے، اچھی بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، منانی چاہیے، خوشی کا دن ہے. لیکن کیا صرف وہ منانے سے مومن مر جائیں گے؟ نہیں، اس آیات میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. جب تک ان کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے، وہ جو دین لائے ہیں اس دین پر عمل نہیں کریں گے، ہم مومن نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ہمارے بچوں کو مومن بنائے اور امن کر لے ہمارا مسلمان بنائے. پلیز سبسکرائب.